پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر 26 کے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم پر اٹھائے جانے والے ایک اعتراض کو ایڈریس کیا تھا کہ لوگ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اس زمانے کے لوگ اور آج بھی جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں مچھر کی یا مکڑی کی یا مکھی کی مثالیں جو بیان کی ہیں، تو اس سے مقصد کیا ہے؟ یہاں تو مچھر کا ذکر ہے، اس سے پہلے مکڑی اور مکھی کی مثال آ چکی تھی۔ مکڑی کے نام پہ تو پوری سورت ہے، سورۃ العنکبوت۔ کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی تھی، اور مکھی کی مثال آئی تھی سورہ الحج کے اندر، کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، معبود سمجھ رہے ہیں، ان کی تو اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس لے سکے۔ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ مکھی کی چوری کردہ شے کو واپس لے سکتے ہیں۔ تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا عالم ہے، تو وہ کیوں مثالیں ایسی بیان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر علم کا روب ڈالنا نہیں ہے، بلکہ بات کو سمجھانا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کے طور پہ یہ بات کی کہ یہ ہم اس لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ تو اس کو قبول کر لیں گے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ آیت لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے وہ تو کافر ہے، کیونکہ قرآن گمراہی کے لیے تو آئی نہیں ہے، یہ تو ھدی للناس ہے۔ سورہ البقرہ میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، الفرقان۔ اور یہ الفرقان جو ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے، جس شخص پہ یہ نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان ہے، اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے بھی الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اب ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے۔ یہ آیت یہ بیان ہو رہی تھی کہ جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جب مثال بیان ہوگی ایمان والے قبول کر لیں گے، ان کو ہدایت مل جائے گی، اور جب قرآن میں مثال کا کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی قرآن نے اسے گمراہ نہیں کیا، بلکہ وہ قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہوا۔ دیکھیں کس بڑے لیول کا یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے جو سورۃ الجمعہ میں آتا ہے، علماء یہود کی مثال۔ اللہ نے فرمایا یہ گدھوں کی مثال ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی گئی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جو کتابی باتیں کرے، جو کتابوں کے حوالے دے، تو وہ تو گدھے پہ بھی کتاب لاد دی جائے۔ اچھا، گدھے پر کتاب لادنے کی مثال اللہ نے اس لیے دی کہ گدھا کتاب پڑھ نہیں سکتا، نہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو وہ علماء یہود جن کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی، تورات اور زبور موجود تھی، یا کرسچنز جن کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ انجیل موجود تھی، ان کتابوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پروفیسیز تھیں، پیش گوئیاں تھیں، ان کو پڑھ کے آپ علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہتے، لیکن انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ نہیں کیا، گویا کہ وہ ان گدھوں کی مانند ہیں کہ جیسے گدھے کے اوپر کتاب لاد دی جائے نا، تو گدھا کتاب تو پڑھ نہیں سکتا، صرف بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے۔ تو کتاب کا مقصد تھا استفادہ کرنا، تو اللہ نے علماء یہود کو استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ گدھوں کی مثال ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کے لیے یہ مثال بیان ہوئی ہے۔ وہی خرابیاں یہاں بھی پیدا ہوں گی نا، بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، جو کتابوں سے استفادہ کر رہا ہے وہ گدھے کی مثال نہیں ہے، کیونکہ گدھا تو کتاب نہیں پڑھ سکتا۔
گدھے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو پڑھ کے صحیح بات نہیں امت تک پہنچاتے. تو کتاب پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا گدھا نہیں ہوتا، بلکہ کتاب کو رکھ دینے والا، صرف سجانے والا، اور روب کے لیے بڑے بڑی وہ عربی کتابیں پرنٹ کر کے تو یوں کھول کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ تاثر دینا کہ ہم بہت بڑے علامے ہیں اور عمل کوئی نہ کرنا، وہ گدھے کی مثال ہے. تو تھوڑی سی اپنی بھی عقل استعمال کیا کریں کہ جو لوگ قرآن اور سنت سے آپ کو دور کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی شکل میں شیاطین ہیں. اگر ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی آ کے کہے نا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھا ہے اللہ کا دشمن ہے اسی لیے مجھے قرآن سے روک رہا ہے. اور اگر یہی بات کوئی مولوی کرے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب نے صحیح فرمایا. تو ایسی عقل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے.